ہمیں یقین ہے کہ یہ قتل کسی ذاتی پرخاش کا شاخسانہ نہیں مس ڈیفلن، لیکن کیا آپ کو کسی ایسے شخص کے بارے میں علم ہے جس کو مسٹر ڈیفلن مقتولہ آپ کی والدہ سے مخاصمت ہو، یا جو انہیں قتل کرنے کی حد تک آگے جا سکتا ہو؟ ان کو جاننے والا ہر شخص ان کا مداح نہیں تھا۔ بوبی نے ڈراپ شاٹ کے انداز میں ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور اوشان کی طرف دیکھا۔ بعد میں اوشان نے اشارے سے جواب دیا، کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں؟ نہیں، میں نے کہا کہ ان کو جاننے والا ہر شخص ان کا مداح نہیں تھا، جبکہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے 5 شوہر بھی تھے۔ بوبی کا لہجہ دو ٹوک تھا، تب پھر وہ سرد مزاج خاتون تھی، صرف رشتہ داروں کے لیے۔ بوبی نے جواب دیا، جبکہ دوسروں کے لیے وہ درشت عورت تھی، سرد مزاج نہیں۔ کیا آپ کی والدہ کسی خاص نوعیت کی سرگرمی میں بھی شامل تھی مس بوبی ڈیفلن؟ ہاں، 6-7 سے زیادہ۔ وہ ہر کمیٹی میں شامل ہو جاتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس کانگریس مین سے بھی زیادہ کمیٹیوں کی رکن تھی۔ اس زمن میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں مقتول میوزیم کی آثار قدیمہ و یادگار کمیٹی کے رکن تھے۔ کیا آپ کے نزدیک یہ اتفاق معنی خیز نہیں؟ نہیں، بوبی نے جواب دیا۔ اوشان کی طرف دیکھا اور اوشان کو پھر بعد میں کا اشارہ کرنا پڑا۔ شکریہ مس ڈیفلن، کیا آپ لاش دیکھنے کی ہمت پیدا کر سکیں گی؟ ویسے ہم کل پوسٹ مارٹم کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا دل چوری کر لیا گیا ہے لیفٹیننٹ، بوبی نے اس طرح کہا جیسے وہ کسی عام سے حادثے کی بات کر رہی ہو۔ لہٰذا پوسٹ مارٹم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ غالباً دل نکال لے جانے کے باعث ہی ان کی موت واقع ہوگی تھی۔ جی ہاں، لیکن قتل کی واردات کے پیش نظر پوسٹ مارٹم ضروری ہوگا۔ لیفٹیننٹ نے سٹین لیس اسٹیل کا ایک چوکور ریک آگے کھینچا تو انہیں پہلے ایک سفید چادر نظر آئی جس پر خون کے کئی دبے بھی کہیں کہیں نظر آ رہے تھے۔ خود کو تیار کر لیں، لیفٹیننٹ نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے چادر کھینچ لی۔ مسز ڈیفلن کا چہرہ برف کی طرح جمع ہوا اور مومی لگ رہا تھا، منہ کھلا ہوا تھا، لیکن وہ جھریاں جو ان کی زندگی میں کبھی نظر نہیں آئی تھیں اب بہت نمایاں تھی۔ گوشت ڈلک چکا تھا، سینے کی جگہ ایک خالی اور بڑا سا سوراخ تھا جس کے اندر اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے خیال میں دل نکالنے کے لیے کنڈ چاقو اور فورسپ کا استعمال ہوا ہے۔ یہی رپورٹ مقتول کانگریس مین کے بارے میں بھی آئی ہے۔ اس کے بعد ایف بی آئی نے مسلسل تفتیش کی، انہوں نے ماہرین قلب اور سرجنوں تک کو طلب کر لیا۔ فورسپ کیا ہوتا ہے؟ اوشان نے پوچھا۔ ایسی کوئی چیز جس سے کچھ پکڑا جا سکے، چمٹی سمجھ لیں، لیفٹیننٹ نے جواب دیا، جس پر اوشان نے اوپر نیچے 3 مرتبہ سر کو جنبش دی اور پھر ساکت ہو گیا، لیکن بولا ضرور، نہیں یہ غلط ہے۔ اس کی نظریں دل کی خالی جگہ پر جمی ہوئی تھی۔ یہ زخم چمٹی کا نہیں، کسی تیز دار چاقو نما پتھر کا ہے۔ کیا؟ لیفٹیننٹ گڑبڑا کر بولا، آپ کو کیا معلوم؟ اس لیے کہ میری آنکھیں یہی دیکھ رہی ہیں۔ تم بھی دیکھ لو، تمہیں کوئی لمبا سا زخم نظر نہیں آئے گا۔ لمبے زخم اس وقت لگتے ہیں جب جسم کو غصے کے عالم میں چیرا جائے۔ نہیں، جسم پر افقی شکل کے چھوٹے چھوٹے زخم ہیں۔ رگوں کی بھی یہی کیفیت ہے اور یہ نشانات صرف سنگی چاقو ہی سے لگ سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ نے نفی میں گردن ہلائی۔ سنگی چاقو؟ اوشان نے بڑے پروقار انداز میں ہاتھ بلند کر کے کہا، نوکیلے ٹکڑے چپکا کر بنایا جاتا ہے۔ اس طرح ایسا ہتھیار کنڈ بھی ہوتا ہے اور نوکدار بھی۔ جب ایک مرتبہ یہ پتھریلا چاقو جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو کسی حل کی طرح کام کرتا ہے۔ دیکھو، غور سے دیکھو۔ ہاں؟ لیفٹیننٹ مسز ڈیفلن کے خالی سینے پر جھک گیا، مگر اس کی گردن ہلنے سے وہ راکھ سینے سے خون میں گر گئی جو بڑی دیر سے سگار کے منہ پر جمی ہوئی تھی۔ سوری، وہ ایک لمحے کے لیے پریشان سا ہو گیا۔ ممکن ہے کہ آپ ہماری ایک اور سلسلے میں مدد کر سکیں۔ اس نے سیدھے ہو کر اپنی قمیض کی جیب سے کاغذ نکالتے ہوئے کہا۔ یہ کسی دستاویز کی فوٹو کاپی تھی، 8 انچ چوڑی مگر 24 انچ لمبی۔ اس نے جب اس کاغذ کو کھولا تو اس پر 8 جگہ تحریر نظر آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کاغذ اوشان کو دیتے ہوئے پوچھا۔ اس کی اصل ہمیں لاش کے سر کے قریب سے ملی تھی۔ اوشان نے بڑے غور سے کاغذ کا معائنہ کیا، اس کے کونے دیکھے اور پھر کاغذ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد بولا، یہ کسی دستاویز کی ایسی نقل ہے جو امریکی نقل مشین نے تیار کی ہے؟ جی ہاں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ فوٹو کاپی ہے، لیکن اس پر لکھا ہوا کیا ہے؟ اس پر 12 مختلف زبانوں میں لکھا ہوا ہے، اوشان نے جواب دیا، اور ان میں سے ایک زبان میں نہیں سمجھتا۔ چینی سمجھ لیتا ہوں، فرانسیسی اور عربی مجھے آتی ہے، عربی اور روسی زبان بھی آتی ہے، اور یہ انسانیت کی حقیقی زبان کوریائی ہے، میری مادری زبان۔ اردو سے تو مجھے عشق ہے، پھر سنسکرت اور آرمک بھی میں جانتا ہوں، سواہلی اور ہسپانوی بھی سیکھ چکا ہوں، لیکن سب سے اوپر جس زبان میں لکھا ہے وہ مجھے نہیں آتی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کسی مذہبی نوعیت کا قتل ہے اور یہ خط بھی کسی رسم کا حصہ ہے، لیفٹیننٹ نے کہا۔ ٹائیگر نے کاغذ دیکھا تو اوشان نے اس کی رائے بھی پوچھ لی۔ تم نے کیا اندازہ لگایا؟ کیا یہ بھی ماہر ہیں؟
نہیں، یہ ابھی سیکھ رہا ہے، اوشان نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہر زبان میں ایک ہی چیز بار بار لکھی گئی ہے۔ ٹائیگر نے اپنی رائے دی۔ اوشان سر ہلانے لگا۔ لیکن یہ نشان کیسا ہے؟ ٹائیگر نے اجنبی زبان کے نیچے بنے ہوئے ایک مربع نما نشان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اس کاغذ پر دوسری زبانوں کے نیچے بھی ایکٹک لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ علامت ایکٹک کے نام کی ہو سکتی ہے۔ اوشان نے فوراً جواب دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ جوائے 173 کیا ہوتا ہے؟ اوشان نے الٹا سوال کر ڈالا۔ وہ بڑے غور سے کاغذ دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، مگر جوائے 172 کا ایکٹک سے کیا تعلق؟ صرف یہ کہ اس کاغذ پر جوائے 172 بھی لکھا ہوا ہے۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ لیفٹیننٹ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ہم ابھی تک اس عقدہ کو حل نہیں کر سکے ہیں۔ اوشان نے ہاتھ اٹھا کر اپنی بھی لا علمی کا اعلان کیا۔ وہ باہر نکل آئے۔ نیو یارک کی سڑکوں پر ٹریفک جام ہو رہا تھا اور ہر طرف ہارن بج رہے تھے۔ اس فضا میں اوشان ٹائیگر سے کہہ رہا تھا، اگرچہ تحریر میں کسی مذہب کی اصطلاح تحریر کی گئی ہیں، لیکن یہ واضح ہے کہ لکھنے والے نے کسی جوائے 172 کو کسی ایکٹک کی بے حرمتی کے الزام میں سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے، اور ساتھ ہی دھمکی بھی دی ہے کہ اگر جوائے 172 کو سزا نہ دی گئی تو ایکٹک کے خادم ایکٹک کا درد کم کرنے کے لیے خون بہاتے رہیں گے۔ میں اب بھی نہیں سمجھا، ٹائیگر نے کہا۔ امریکہ کو جوائے 172 ان کے حوالے کرنا ہوگا یا پھر وہ مر جائے گا، اوشان نے جواب دیا۔ بھلا اس کی کس کو فکر ہوگی؟ بوبی نے پوچھا۔ مجھے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ روشن چہرہ، حسین اور دلکش نوجوان عورت بہت معقول باتیں کرتی ہے۔ اوشان نے بوبی کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تمہیں اس مسئلے پر تشویش ہے تو پھر جوائے 172 کو خود ہی تلاش کر لو۔ بوبی اپنی تعریف سے پھول کر کپا ہو گئی تھی۔ یہ دیکھو کیسی دانشمندی کی باتیں کر رہی ہے۔ اچھا، ٹائیگر بھی مسکرانے لگا۔ مجھے علم ہے کہ جوائے 172 کی تلاش کس طرح ممکن ہے۔ کیا تم نے کبھی نیو یارک سٹی سب وے میں سفر کیا ہے؟ نہیں، اوشان نے جواب دیا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ سب وے میں سفر کرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اینٹوان پیڈسٹر جیکسن دیر گئے سب وے میں سفر کرنے والوں کو عقل سکھانے کے مشن پر تھا۔ اس وقت اس کی نظریں ایک ایسی بوڑھی عورت پر تھیں جو شاپنگ بیگ لیے 7 بجے کے بعد ڈی ٹرین کے عقبی حصے میں سفر کر رہی تھی۔ جیکسن فوراً ہی شوگر بیبی ولیمز کے ساتھ اس حصے میں گھس گیا۔ تمہیں علم ہے کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ جیکسن نے عورت سے پوچھا۔ بوڑھی عورت کا چہرہ برسوں کی محنت مشقت کا مظہر تھا۔ اس کے چہرے پر جھریوں کے باوجود معصومیت تھی۔ اس نے شاپنگ بیگ اپنے گھٹنوں میں مضبوطی سے دبا لیا۔ مجھے انگریزی نہیں آتی، عورت نے جواب دیا۔ یہ نیو یارک سب وے ہے، شوگر بیبی ولیمز کبھی نیو یارک کا تلفظ ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتا تھا، اور اس وقت تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں انگریزی ٹھیک سے نہیں سمجھ سکتی۔ شاپنگ بیگ میں کیا ہے؟ پرانے کپڑے جن کو میں رفو کر کے روزی کماتی ہوں۔ تمہارے پاس روٹی ہے؟ جیکسن نے پوچھا، اور جب عورت یہ اصطلاح نہیں سمجھ سکی تو وہ وضاحت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہارے پاس رقم ہے؟ سنو، میں بہت غریب عورت ہوں، میرے پاس رات کے کھانے کے لیے بھی صرف چند سکے ہیں۔ یہ سن کر جیکسن کو غصہ آ گیا اور اس نے عورت کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں۔ کیا تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سب وے میں جھوٹ نہیں بولتے؟ شرمناک جھوٹ۔ ولیمز نے بھی عورت کو تھپڑ مارا تو وہ اپنا سر پکڑ کر چلانے لگی۔ اور چلاؤ۔ جیکسن نے گزشتہ ہفتے میں کراٹے کا جو چوپ سیکھا تھا اسے آزماتے ہوئے کہا، پھر ایک گھونسا بھی مارا۔ عورت کے کان سے خون بہہ نکلا۔ ولیمز نے عورت کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہی اس کا سر کھڑکی سے دے مارا۔ عورت بے ہوش ہو کر گر گئی تو جیکسن اس کی تلاشی لینے لگا۔ مکمل تلاشی کے باوجود صرف $125 نکلے تو ولیمز نے غصے میں آ کر بے ہوش عورت کے لات رسید کر ڈالی۔ وہ اگلے سٹاپ پر اتر گئے۔ یہاں کا علاقہ غنڈوں سے پاک تھا، لہٰذا انہیں توقع تھی کہ دکانوں میں زیادہ حفاظتی انتظامات نہیں ہوں گے اور مختلف چیزیں نمائش کے لیے کھلے عام رکھی ہوں گی۔ ان کی توقعات پوری ہوئیں، اور جب وہ واپس پلٹے تو ان کے پاس نہ صرف بوڑھی عورت کے $125 تھے بلکہ کوک کی 3 بوتلیں، 4 پیکٹ چاکلیٹ، 8 کینڈی بارز، ایک 3X میگزین اور ایک صابن بھی تھا۔ انہوں نے ایک سپرے پینٹ بھی چوری کیا تھا۔ سپرے پینٹ چوری کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ ولیمز اپنے گروپ میں آرٹسٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ جگہ جگہ اپنا نام سپرے کرنے کا شوقین تھا اور اسے خوشنما کاروں اور گھروں پر سپرے کر کے بدنما بنانے میں بڑا لطف آتا تھا۔ آج وہ کسی سب وے ٹرین پر پینٹنگ کی مشق کرنا چاہتا تھا۔ پوری ٹرین پر سپرے کر کے اپنا نام لکھنا اس کی پرانی خواہش تھی۔ وہ دونوں ٹرین یارڈ میں پہنچے تو یہ فیصلہ جیکسن نے ولیمز پر چھوڑ دیا کہ وہ کون سی ٹرین کو پینٹ کرے گا۔ وہاں ٹرینیں تھیں مگر اسے ایسی ٹرین کی تلاش تھی جو چیکو رام 1، WW اور جوائے 172 کے نام سے آزاد ہو۔ پھر شوگر بیبی ولیمز نے ٹرین منتخب کر ہی لی۔ اس نے سپرے کین نکالا اور پھر اس کا رخ ٹرین کی طرف ہی کیا تھا کہ اچانک 2 بوگیوں کے درمیان میں سے ایک چہرہ نظر آیا جسے دیکھتے ہی دونوں بھاگنے لگے۔ بھاگتے ہوئے جیکسن نے پلٹ کر دیکھا تو وہ رک گیا۔ اکیلا ہے، اس نے بڑے جوش سے ولیمز کو بتایا۔
تو ولیمز کے بھاگتے قدم بھی رک گئے۔ دونوں نے اس شخص کا بغور جائزہ لیا۔ وہ زیادہ جسیم بھی نہیں تھا۔ ہیلو، ٹائیگر نے مسکرا کر انہیں پکارا۔ تم کون ہو؟ جیکسن نے لہجے کو باروب بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں کسی کی تلاش میں ہوں دوست، ٹائیگر نے بوگیوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے کہا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی یہ محسوس نہیں کیا کہ بوگیوں کے درمیان سے نکلتے اور پلیٹ فارم پر چڑھتے ہوئے اس شخص نے کوئی سہارا استعمال نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تم کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہو جو تمہاری اچھی طرح ٹھکائی کر سکے۔ ولیمز اس شخص کو خالی ہاتھ دیکھ کر اور بھی شیر ہو گیا۔ تم مسکرا بھی رہے ہو، شاید اپنے دانت تمہیں زیادہ پسند نہیں؟ جیکسن نے لقمہ دیا۔ میرے پاس ایسی باتوں کے لیے وقت نہیں، میں بہت ضروری کام سے یہاں آیا ہوں۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے اس طرح الگ الگ چل دیے کہ ایک سامنے سے حملہ کرے تو دوسرا عقب سے۔ ٹائیگر خاموش کھڑا رہا۔ ولیمز نے کراٹے چوپ آزمانے کی کوشش کی۔ ہاتھ بڑی مہارت سے ٹائیگر کے سر پر گرا تھا اور ولیمز کو ایسا لگا تھا جیسے اس نے آج واقعی اینٹ توڑ ڈالی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ دوستوں کو بتائے گا کہ ایک ہی وار میں کام تمام کر ڈالا، لیکن اس کی یہ سوچیں مان ہی فنا ہو گئی۔ اسے اپنی دائیں کلائی میں جان لیوا درد کا احساس ہوا۔ کلائی پر کھال بھی تھی اور گوشت بھی، لیکن اس کی انگلیاں ایسی ہو رہی تھی جیسے ان پر فالج گر پڑا ہو۔ ولیمز نے اسپرے پینٹ پھینک دیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جیکسن بھاگ نکلا۔ وہ یارڈ سے باہر نکل کر دور چلا جانا چاہتا تھا۔ اس نے 4 سیڑھیاں چڑھی۔ اس کے پیچھے کوئی تھا۔ 5ویں سیڑھی پر اس کے کولے جواب دے گئے۔ وہ بہت زور سے گرا اور بجری پر پھسلتا ہوا جانے لگا۔ اب وہ خدا کو یاد کر رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، یقین دلا رہا تھا کہ آئندہ کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ جوائے 172 کون ہے؟ ٹائیگر نے اسے پوچھا، جو اب اس طرح کانپ رہا تھا جیسے اسے سردی سے بخار چڑھ رہا ہو۔ پتہ نہیں، سنو، میں تمہارا دوست ہوں، میں ایک بار پھر یہی کہو، ٹائیگر نے کہا۔ ایک بار جیکسن کو اپنی گردن میں خوفناک قسم کی چبھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر ٹائیگر کی طرف دیکھا مگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ چبھن کیسی تھی؟ جیکسن سوچنے لگا۔ بولو، جوائے 172 کون ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں، صرف چیکو اور رمارٹ سے واقف ہوں۔ یہ دونوں جنوبی شہر کے لوگ ہیں۔ کبھی جوائے 172 کے بارے میں سنا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ پھر تم اسے جانتے ہوگے؟ نہیں۔ جیکسن نے گھبرا کر ولیمز کی طرف دیکھا جو درد سے بھرے ہوئے اپنے بازو کو سیدھا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے چند لمحوں میں تجربہ ہو گیا تھا کہ بازو اوپر نیچے کرنے سے درد بے انتہا بڑھ جاتا ہے۔ تم ہی بتا دو ولیمز، وہ کچھ نہیں ہے۔ ولیمز نے ہاتھ سیدھا رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ کہیں سے بھی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولیمز نے پھر وہی جواب دیا۔ جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں، وہ اتنا بڑا آدمی نہیں۔ ولیمز لاشعوری طور پر کچھ اگل گیا۔ کہیں سے تو ہوگا، میں نے کہہ دیا نا، کہیں سے بھی نہیں۔ ولیمز نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا، لیکن اسی لمحے اسے درد کی ایک شدید ترین لہر نے دبوچ لیا۔ ٹائیگر نے اس کے بازو پر محض انگلی رکھی تھی اور پھر ہٹا لی تھی۔ ولیمز چیخ پڑا اور اسے اچانک ہی یاد آ گیا کہ کسی نے کہا تھا کہ جوائے 172 کا تعلق اسٹوفسینٹ اسکول سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تینوں وہیں چلیں گے۔ ٹائیگر نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، یاد آ گیا۔ ولیمز نے فوراً بیان بدل دیا۔ اس کا تعلق برونکس ہائی اسکول آف سائنس سے ہے۔ میں نے ایک جوائے 172 کو وہیں دیکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کا تعلق اسٹوفسینٹ اسکول سے نہیں؟ بالکل، 100% یقین ہے، ولیمز نے جواب دیا۔ اور یہ بھی یقین ہے کہ اس کا تعلق برونکس ہائی اسکول آف سائنس سے ہے؟ ہاں، 100% یقین ہے۔ تھینک یو، ٹائیگر نے اسپرے کین اٹھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے سکون کی سانس لی، مگر اگلے ہی لمحے ٹائیگر نے انہیں قمیص اتارنے کا حکم دیا، اور پھر جب قمیصیں اتر گئیں تو اس نے ان کے سینوں پر اسپرے کر ڈالا۔ اب وہ اپنے سینوں کو گور رہے تھے جن پر ٹائیگر صاف لکھا ہوا تھا۔ میں خود بھی اچھا آرٹسٹ ہوں دوستو، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور سیٹی بجاتا ہوا برونکس ہائی اسکول کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ اسکول کی عمارت تلاش کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ سب وے یارڈ کے قریب ہی تھی، لیکن وہاں کی کسی دیوار پر جوائے 172 نہیں لکھا ہوا تھا۔ اتنے بڑے شہر اور اتنے بہت سے فنکاروں کی موجودگی میں اس کی تلاش ایسی ہی تھی جیسا کسی طوفان کے دوران مکھی کو تلاش کر لیا جائے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر اچانک ہی فیصلہ کر کے سفید اسپرے پینٹ کا ایک کین خرید ڈالا۔ اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ہارلیم تک چلنے کے لیے بمشکل رضامند کیا۔ اس کے لیے اس نے پہلے $20 کے 3 نوٹ دیے تھے اور پھر ڈرائیور کی گردن پر ہلکی سی انگلی ماری تھی۔ بس یہیں اتار دو، ٹائیگر نے ایک خالی پلاٹ دیکھ کر ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے سر ہلانے کی کوشش کی مگر اس کی گردن نے ساتھ نہ دیا۔ گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ٹائیگر ایک خاموش اور ویران سٹریٹ پر اتر گیا۔ یہاں راتوں کو ہونے والے جرائم کا سبب سناٹا تھا۔ ہم کبھی کبھی کوئی جوڑا گزر رہا تھا۔ دکانوں کے شٹر گرے ہوئے تھے اور ان پر فولادی پٹیاں لگانے کے بعد موٹے موٹے تالے ڈالے گئے تھے۔ ردی کاغذوں کی وجہ سے فٹ پاتھیں کوڑے کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ ایک دیوار کے قریب موٹا سا چوہا دوڑ رہا تھا اور ٹائیگر کو اسی دیوار کی تلاش تھی۔ کم روشنی کے باوجود اس دیوار پر بنے ہوئے چہرے اسے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ وہ دیوار تھی جس پر لکھنا منع تھا۔
اور ٹائگر کو اس پر اسپرے کرتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے پوری دیوار پر اسپرے کرنے میں محض چند منٹ لیے۔ پھر جب اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر دیوار کا جائزہ لیا تو اسے خوشی بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ اس نے جوائے 172 بہت سلیقے سے لکھا تھا۔ وہ پروگرام کے مطابق دیوار سے دور ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا۔ اب اسے رد عمل کا انتظار تھا۔ دیوار پر کچھ لکھنے کی ممانعت کی خلاف ورزی کا نوٹس سب سے پہلے ایک نوجوان نے لیا جس کے گلے میں چابی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے دیوار پر تحریر دیکھ کر اسے سخت صدمہ ہوا ہے۔ وہ کسی تیر کی طرح دوڑتا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اسٹریٹ لائٹ بجھ گئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی اور کچھ دیر بعد وہی نوجوان مزید 3 ساتھیوں کو لے کر واپس آیا۔ سورج طلوع ہونے تک دیوار کے سامنے ایک جمع غفیر جمع ہو چکا تھا۔ نوجوان، بوڑھے اور بچے سبھی چہمگوئیاں کر رہے تھے کہ اس دیوار کی حرمت کو کس نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ کچھ دیر بعد ٹائگر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ 2 قوی ہیکل آدمی ایک نوجوان کے ہاتھ دبوچے ہوئے اسے ہجوم کی طرف کھینچ کر لا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف اور دہشت کی وجہ سے پھٹی ہوئی تھی اور قمیص دھجیوں میں بدل چکی تھی۔ یہی ہے، کسی نے چلا کر کہا، یہی جوائے 172 ہے، زندہ جلا دو، کوئی داڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دو اس کے۔ ایک بچے نے اچھل کر کہا۔ وہ بہت مشتعل تھے۔ انہیں یقین تھا کہ دیوار کو جوائے 172 ہی نے آلودہ کیا ہے۔ ٹائگر خاموشی سے آگے بڑھا اور ہجوم میں شامل ہو گیا۔ اس کے قدم جوائے 172 کی طرف اٹھ رہے تھے جس کو زود و کوب کیا جا رہا تھا۔ لوگوں نے ایک اجنبی کو دیکھا تو وہ اس پر پیل پڑے، لیکن پھر اچھل اچھل کر گرنے لگے۔ جن ہاتھوں میں چاقو نظر آئے تھے دوسرے لمحے نیچے جھک گئے۔ لوگوں کی چیخوں سے ماحول گونج اٹھا۔ مشتعل لوگ 2 منٹ بعد ہی ٹائگر سے دور ہو گئے اور ٹائگر ان کو پسپا کرتے ہی جوائے 172 اور اسے پیٹنے والے دونوں پہلوانوں تک پہنچ گیا۔ پہلوانوں نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن جلدی وہ بھی تھک گئے اور ٹائگر نے نوجوان کو کندھے پر ڈال کر ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اگلی اسٹریٹ پر پولیس کھڑی ہوئی تھی تاکہ مشتعل ہجوم اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں ہنگامہ شروع نہ کر دے۔ ٹائگر نے پولیس سے کترا کر ایک گلی کا رخ کیا۔ شکریہ برادر۔ نوجوان جوائے 172 نے جب یہ یقین کر لیا کہ وہ مشتعل لوگوں سے دور نکل چکا ہے تو سکون کی سانس لی۔ اب میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ ٹائگر نے مسکرا کر اسے کندھے سے اتار کر کھڑا کر دیا۔ وہ اس وقت ایک سنسان گلی میں تھے۔ ٹائگر نے یہ اندازہ لگانے میں کوئی غلطی نہ کی کہ اس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں۔ کیا تم ہی نے دیوار پر اپنا نام لکھا تھا؟ ہرگز نہیں، میں قسم کھا سکتا ہوں۔ کیا تمہارا نام جوائے 172 نہیں؟ ہاں، لیکن میں نے دیوار خراب نہیں کی۔ میں جانتا ہوں یہ کام میں نے کیا تھا۔ کیوں؟ لڑکا اچھل پڑا۔ تاکہ تم سے ملاقات ہو سکے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بھلا میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ لڑکے نے منطقی بات کی۔ اس لیے کہ میں تمہیں $200 دوں گا اور اگر تم نے پھر بھی حامی نہ بھری تو میں تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دوں گا۔ ٹائگر نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ نوٹ کہاں ہے؟ لڑکے کی آنکھیں چمکنے لگی اور پھر نوٹ دیکھ کر رال بھی ٹپکنے لگی۔ بولو، مجھے کچھ دیوانوں کی تلاش ہے۔ کیسے دیوانے؟ ایسے جو تم سے ناراض ہیں کیونکہ تم نے کسی چیز پر اپنا نام لکھا ہے۔ وہ تمہارے دشمن ہیں، اسی گروپ کی طرح میرے دشمن ہیں جس سے تم نے مجھے بچایا ہے۔ لڑکے نے پوچھا۔ نہیں، دیوانوں کا گروپ تمہارے لوگوں سے بھی زیادہ خراب اور ظالم ہے۔ تم مجھے ان کے حوالے تو نہیں کرو گے؟ نہیں۔ کیوں؟ لڑکا بہت خپتی تھا۔ اس لیے کہ وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ ٹائگر نے جواب دیا۔ گولی مار دیں گے؟ نہیں، سینہ چیر کر دل نکال لیں گے۔ اوہو، لڑکا اچھل پڑا۔ وہی لوگ تو نہیں جنہوں نے سیاستدان اور عورت کو ہلاک کیا ہے؟ ٹائگر اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اوہو، لڑکے نے خوف زدہ انداز میں کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تم نے کون کون سی چیزیں مسخ کی ہیں؟ میں نے کوئی چیز مسخ نہیں کی، بہتر بنائی ہے، جوائے 172 نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ خیر، یہی بتا دو کہ تم نے کیا کیا بہتر بنایا؟ اسکول کے باتھ روم اور ٹائگر نے سر ہلا کر پوچھا۔ ٹرین کی 2 بوگیاں۔ بات نہیں بنی۔ ٹائگر نے کہا۔ ایک پل۔ کون سا؟ ٹری ماؤنٹ ایونیو کے قریب۔ وہاں تو پینٹ کرتے ہوئے بہت لطف آیا تھا۔ کسی چرچ یا مذہبی مقام پر بھی تم نے اپنے فن کے جوہر دکھائے؟ نہیں۔ کسی پینٹنگ پر طبع آزمائی تو کی ہوگی؟ نہیں، میں کسی دوسرے کے کام پر اپنا کام نہیں کرتا۔ لڑکے نے جواب دیا۔ میں صرف پتھروں وغیرہ پر اپنا فن ظاہر کرتا ہوں۔ پتھروں پر؟ کہاں؟ ایک بار سینٹرل پارک میں اسپرے کیا، پھر پراسپیکیٹ پارک کی دیواروں پر فن پارے بنائے، ایک مرتبہ سینٹرل پارک کے قریب والے میوزیم میں کام دکھایا۔ اس چیز پر ایک بڑا سا پتھر تھا، بڑا اور چوکور، اس پر چند دائرے بنے ہوئے تھے اور پتھر پر پرندوں کے نقوش بھی تھے۔ شکریہ جوائے 172۔ ٹائگر نے ایک طویل سانس لے کر اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ وہ اصل تک پہنچ گیا تھا۔ ٹائگر کو میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی تلاش میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ سینٹرل پارک کے ساتھ واقع تھا۔ اسے عمارت کے علاوہ جو نمایاں چیز نظر آئی وہ گھڑ سوار ٹیڈی روز ویلٹ کا مجسمہ تھا۔ 2 انڈینز اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے۔ مجسموں کی فہرست چاہیے۔ ٹائگر نے میوزیم کی مقررہ فیس ادا کرتے ہوئے بروشر طلب کیا۔ ہمارے پاس بہت سے مجسمے ہیں جناب، لیکن فہرست اس وقت دستیاب نہیں۔ دوپہر کی نیند کے متوالے کلرک نے اونگتے ہوئے کہا۔
مجھے ایک خاص مجسمے کی زیارت کا شوق یہاں کھینچ کر لایا ہے مسٹر، ٹائیگر نے درست لہجے میں کہا۔ اس پر نقوش بھی بنے ہوئے ہیں۔ آہ، کلرک نے جماہی لی، اس کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور پھر سر ہلانے لگا۔ منقش مجسمہ، اگر آپ کی مراد جنوبی امریکہ سے آنے والے مجسمے سے ہے تو وہ گراؤنڈ فلور پر ہی دائیں طرف مل جائے گا۔ شکریہ۔ ٹائیگر دائیں طرف مڑ گیا۔ وہ ایک ساکت سنگی ریچھ، ایک مصنوعی جنگل، 2 بیلوں اور ایک قدیم ڈھانچے کے قریب سے گزرا۔ اسے تہذیب کے وہ آثار بھی نظر آئے جو حوادث زمانہ کے باعث فنا ہو چکے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں اوشان کا ایک مقولہ یاد آ گیا، تلوار لوگوں کو تباہ نہیں کرتی، صرف پر آسائش زندگی ہی کسی قوم کے لیے تباہی لاتی ہے۔ تلوار لوگوں کو ہلاک تو کر سکتی ہے۔ اوشان نے کبھی جنوبی امریکہ کی گمشدہ تہذیبوں کے بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اوشان کا کوئی پیشرو ان علاقوں میں نہیں گیا تھا، اور اسی باعث اوشان کے لیے ان تہذیبوں کا وجود یا عدم وجود برابر تھا۔